بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے ان کو ڈبل ثواب ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے نبی کی بھی اتباع کی، اس کے بعد اب یہ اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے، اور اسلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مقام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب اس بات کا علم ہوا کہ ایک نوجوان مکہ کے اندر اس کی پہاڑیوں میں کھڑا ہو کر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو فرمانے لگے کہ میں وہاں سے آیا ان کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہود کے جو علماء ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعلمون کما یعلمون ابناءہم، کہ وہ ان کو اس طرح جانتے تھے کہ جس طرح اپنے بچوں کو انسان پہچانتا ہے۔ جو میں نے پہلے بات کی وہ یہ ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح ان کو پہچانتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے بچوں کے پہچاننے کی ایک قوت عطا کی ہوتی ہے، اسی طرح یہود کے علماء اپنی کتاب کے اندر جو چیزیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ وہ اپنی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی جو کہ میرے اور آپ کے آقا کریم خاتم النبیین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کے اپنے بچوں کو پہچانا جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں دیکھنے کے لیے آیا کہ کیا یہ وہی بندہ ہے، لیکن جیسے ہی میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر کی، فرمانے لگے کہ میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ اتنا حسین اور اتنا منور چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے جو پہلے الفاظ میرے کانوں میں میرے نبی کے پڑے وہ کیا تھے؟ وہ یہ 4 الفاظ تھے کہ جو یہ 4 الفاظ میرے کانوں میں پڑے، سب سے پہلے جو جنت میں داخلے کا ذریعہ میرے نبی بتا رہے تھے لوگوں کو، وہ یہ تھا یا ایھا الناس، اے لوگو کیا کرنا ہے تم نے؟ 4 کام کرو، تدخلوا الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ وہ کون سے 4 کام ہیں؟ نمبر 1 افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جس سے ملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں ہے کہ آپ اچھی سلام لینے کی کوشش کریں مکمل، اگر نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کم از کم، اور جو جواب دیتا ہے وہ اس سے بڑھ کر جواب دے، یا کم از کم اتنا جواب دے جتنا کسی نے سلام لیا ہے۔ سلام کے اندر کیا حقوق و فرائض ہیں؟ جو لے رہا ہے اس نے اپنا حق ادا کیا، اور جو جواب دے گا اس کے فرائض کیا بنتے ہیں، یہ ایک علیحدہ مجلس کے اندر انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی بات ہوگی۔ تو میں یہاں پر تذکرہ کروں گا صرف ان 4 باتوں کا جو جنت میں داخلے کا اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے آقا کریم خاتم النبیین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ 4 باتیں کرو، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ بندہ سیدھا جنت میں سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام، سلامتی عام کرو، یعنی یہ 4 باتیں تمام نمازیں ادا کرنا جو فرائض ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ 4 باتیں صرف فرائض کی ادا کرنے کے ساتھ 4 باتیں کرنی ہے کہ افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب ذاتے ہیں، وہ صرف ہر روز اپنے غلام نافع کے ساتھ جایا کرتے تھے بازار کے اندر، اور جا کر وہاں پر سلام لیا کرتے تھے لوگوں سے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ فرمانے لگے آؤ چلتے ہیں بازار، فرمانے لگے حضرت اگر آپ غصہ نہ کریں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے بولو۔ کہنے لگے کہ آپ بازار جاتے ہیں لیکن کچھ لیتے نہیں، ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے اللہ کے بندے، میں بازار کچھ خریدنے نہیں جاتا، میں تو وہاں پر سلام لینے کے لیے جاتا ہوں، اپنے نبی نے میرے نبی، اور وہاں پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہاں پر جاتا ہوں تاکہ میرے نبی کا وہ فرمان پورا ہو جائے کہ افشوا السلام، سلام کام کرو۔ آج وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، لوگ کوئی سلام جاتے جاتے کر دے تو وہ یہ کہتا ہے کہ شاید یہ تمہیں پہچاننے والا ہے، حالانکہ جان پہچان ہو یا نہ ہو ہماری سب سے پہلے جان پہچان ہے اسلام کی۔ تو فرمانے لگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کا پہلا جو دیگر فرائض ادا کرنے کے ساتھ جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ،
دو محدثین کرام نے اس کے مطالب کیے ہیں، ایک یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرا ہے کہ آپس میں کبھی دعوت کر دیا کرو کیونکہ محبت پیدا ہوتی ہے، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، اور وصل الارحام، کیا کرو اپنے قریبی رشتہ داروں سے کبھی بھی قطع تعلقی نہیں کرنی، صلہ رحمی کرو، قطع تعلقی نہ کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانے لگے صلہ رحمی وہ نہیں کہ تمہارے خاندان میں سے کوئی تم سے صلہ رحمی کرتا ہے اور تم بھی اس سے صلہ رحمی کرتے ہو، یعنی وہ تمہاری عزت کرتا ہے، وہ تم سے بولتا ہے، وہ تمہیں بلاتا ہے ہر معاملے کے اندر، تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تم سے قطع تعلقی کرے اور تم ان سے صلہ رحمی کرو، وہ تم سے رشتہ توڑے اور تم اللہ کے لیے اس سے رشتہ جوڑو۔ یہ تم اگر وہ توڑتا ہے تم جوڑتے ہو، گویا کہ تم یہ خریداری کر رہے ہو جنت کی دنیا میں رہ کر۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کی ایک بالشت، ایک گٹھ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، ایک بالشت، یہ زمین اتنی مہنگی ہے کہ پوری دنیا کو سونے سے بھر دیا جائے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو کیا ناظرین کرام یہ مشکل ہے کہ اگر کوئی قطع تعلق کرتا تو میں اٹھوں اور میں بڑا دل کروں، اور کیوں؟ میں اللہ اور اس کے نبی کا غلام ہوں، میں یہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ جا کے السلام علیکم کہہ دوں۔ کیا یہ چھوٹی ہے کہ میں صرف سلام کرنے کے ساتھ اللہ مجھے جنت کا جو ہے وہ مالک بنا دے گا؟ کیا یہ مشکل ہے؟ یہ مشکل نہیں، یہ خریداری گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، یہ نفع کا ہے۔ تو تین باتیں میں نے آپ سے ابھی تک عرض کی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور چوتھی بات ابھی تک یہ کتنی تھی؟ حقوق العباد کی باتیں تھیں، سلام بھی حقوق العباد، اطعموا الطعام بھی حقوق العباد، اور وصلوا الارحام بھی حقوق العباد۔ اب اللہ فرماتے ہیں میرا بھی کچھ حق ہے، وصلوا باللیل والناس نعام، تم کیا کرو؟ نیام کیا کرو کہ جب سارے لوگ سو جائیں، نیند کی آغوش میں چلے جائیں، تم محبت کو ظاہر کرتے ہوئے مجھ سے باتیں کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تہجد کی نماز پڑھو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، تم اس وقت نماز پڑھو کہ جب لوگ نیند کی آغوش میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ چار باتیں ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تدخلوا الجنۃ بالسلام، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ حاضرین کرام، مجھے تو یہ چار باتیں بالکل بھی مشکل نہیں لگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان چار باتوں پر عمل کرنے کی قیامت اپنے جو ہے قیامت تک میں بات کروں، کیا مطلب کہ اپنے آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔